شیاطین کی شر سے محفوظ رکھے، حاسدوں کی حسد سے محفوظ رکھے، اور بھئی اجازت ہوں گے ہم دونوں سادات کی حاضری لگ جائے۔ سید وزیر 132 صاحب کا ذکر کیا ہے تو ایک کلام ہے جو میری بھی پہچان ہے، ان کی بھی پہچان ہے، ہم سب مسلمانوں کی پہچان ہے، اغیار بھی پڑھتے ہیں۔ میرا اپنا ایک طریقہ کار اس کو پڑھنے کا میری اپنی ایک خوشی ہے، میں دونوں کو مکس کر کے، کیونکہ آپ نے مجھے کہا کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک شعر میں آخر میں پڑھوں گا، وہ کیونکہ دونوں کی حاضری ہو گئی محبت کے ساتھ، جس کلام کی وجہ سے اللہ نے انہیں بھی عزتوں سے نوازا اور مجھے بھی محبت کے ساتھ کہنا ہے، میں تو بن کے تن کا غلام حدیث مصطفیٰ دی کوئی علی بن دیکھ
ایک مصرع اپنی محبت کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں. اکثر منہ پہ اور کردہ پہ لوگ مانا زدی کا کہتے ہیں. اپنا مسلک بتانے لگا ہوں کہ ہوں کون، اور یہ میرے بابا دادا کا ذکر ہے، یہ تو میرے کرتے رہنے ہر دم. آؤ اس ذکر کو بھی کریں جو ہماری سنیوں کی پہچان ہے. اصحاب محمد حق کے نبی بکر عمر عثمان علی. اصحاب محمد حق کے نبی بکر عمر عثمان علی. اصحاب محمد حق کے نبی بکر عمر عثمان علی. ایک مجال کی ابو بکر عمر عثمان علی. ہم مسلک ہے یاران نبی، ہم مسلک ہے یاران نبی، ہم مذہب ہے یاران نبی، ہم مشرب ہے یاران نبی، ہم مسلک ہے یاران نبی. کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. کتنی معذیت کی ہے. المجد والعلا والهيبة والكبرياء والهيبة والكبرياء والقدرة والثناء والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا محمد المصطفى. وأصحابه المجتبى أولو الكرم
والصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سارے محبت سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. جسے مل گیا کمانے والے کا داں، جسے مل گیا کمانے والے کا داں، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. جسے مل کمانے والے کا دام، اسے دو جہاں خزانہ ملا ہے. جسے مل گیا والوں کا دام، اسے دو جہاں کا ہے. بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانا ہے. بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے، مدینے میں جس کو ٹھکانا ملا ہے. جسے مل گیا کمانے والوں کا دام، اسے دو جہاں. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین نبی الحرمین سید الثقلین مرکز دائرہ علم و ایمان محیط قرہ فعلیت و امکان اسد میدان شجاعت اعتدال میزان عدالت سطح خطوط استقامت نیر اوج شرافت محبوب رب معبود ما حرف آغاز وجود ما سلطان الانبیاء خاتم الانبیاء حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
अस्हाबिही व बारक वसल्लम की बारगाह नाज़ो नयाज में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम तुझको एहतशाम के लायक जमी हाज़रीन सामीन हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने वाले सरकार के ग़ुलामों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ हा शुक्र है कि उस मालिक ने हमें ये चंद साआतें अपने और अपने प्यारों के ज़िक्र में सर्फ करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना बैठना सुनना सुनाना इसे अपने दरबार में कबूल फरमाए और हम सब के लिए अल्लाह इसको दुनिया आखिरत में बेहतरी का सबब बनाए। कल जुमातुल मुबारक की नशिस्त में मैंने जहाँ से अपनी तकरीर और गुफ्तगू और स्पीच का आगाज़ किया था वहीं से मैं बात को शुरू करता हूँ और मुख्तसर वक्त में दो चार बातें आप अहबाब के गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इस हक़ को याद करके आगे दूसरों को सुनाने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने तफसीर कबीर के अंदर लिखा है, दीगर बहुत सारी कुतुब के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ताला ने जो आलम पैदा किए हैं उनकी तादाद हजारों में है। अल्लाह ने जो जहान बनाए हैं उनकी तादाद, उस डिटेल को और तफसील को इस मुख्तसर वक्त में इहाता गुफ्तगू में लाना जो एक इंतहाई नामुमकिन न सही बहरहाल मुश्किल बात लगती है। मैं सिर्फ जहां से कल गुफ्तगू शुरू की थी उस हवाले से, एक है आलमे अजसाम और एक है आलमे रूहानियत। एक है आलमे अजसाम और एक है आलमे, आज तो जरा मेरे साथ दोहराओ ना, मैं तो कल भी आपको यार ये सुना चुका हूं। चलो बात यहां से शुरू करते हैं, इंशाल्लाह आगे मटेरियल नया ही आपको सुनाऊंगा। मैं वो पुराना मवाद नहीं आपको सुनाता, इंशाल्लाह नई बातें आपको सुनाऊंगा, लेकिन बात यहां से शुरू करें। एक है आलमे अजसाम और एक है आलमे रूहानियत। जिस तरह यहां आलमे अजसाम में, ये जो आलमे अजसाम है और ये आलमे अबदान है, इसके अंदर जिस तरह बाज अशिया मुहताज हैं और बाज मुहताज इले है, बाज मुहताज है और बाज, बोलिए ना साथ साथ दोहराइए, बाज मुहताज है और बाज मुहताज इले है। फिर बोलिए, बाज मुहताज और बाज मुहताज इले है। मुहताज वो जो जरूरत मंद हो, मुहताज वो जो हाजत मंद हो, मुहताज वो जिसको हाजत दरकार हो, मुहताज वो जिसे जरूरत हो, मुहताज वो जिसे इख्तियाजी हो, और मुहताज इले वो जिससे मुहताजी हो। मुहताज इले वो जिससे हाजत हो
محتاج الے وہ جس سے ضرورت ہو. سادے لفظوں میں یوں سمجھو کہ جو لینے والا ہو، جو لینے والا ہو اسے محتاج کہتے ہیں، اور جو دینے والا ہو اسے محتاج. اب تو بولیے نا، جو دینے والا ہو، جو لینے والا ہو اسے محتاج کہتے ہیں، اور جو دینے والا ہو اسے، جو لینے والا ہو اسے محتاج کہتے ہیں، جو دینے والا ہو اسے محتاج انہیں کہتے ہیں. یہ زمین، یہ سورج کی تپش لینے والی ہے تو یہ زمین ہوئی محتاج. آسمان کا سورج تپش دینے والا ہے تو وہ ہوا محتاج. بولیے نا، وہ ہوا محتاج. بارش نمی اور تری دینے والی ہے اور زمین نمی اور تری لینے والی ہے تو زمین ہوئی محتاج اور بارش ہوئی محتاج. جس طرح یہاں عالم اجسام میں بعض چیزیں محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، لینے والی ہیں اور بعض دینے والی ہیں، اسی طرح عالم روحانیت میں چلے جاؤ تو نبی اور ولی یہ دینے والے ہیں، ہم سب دینے والے ہیں. جس طرح عالم دنیا میں، عالم اجسام میں، عالم ابدان میں، اس عالم امکان میں بعض چیزیں دینے والی ہے، بعض لینے والی ہے، اسی طرح عالم روحانیت میں چلے جاؤ، عالم نورانیت میں چلے جاؤ، عالم معرفت میں چلے جاؤ، عالم طریقت میں چلے جاؤ، عالم حقیقت میں چلے جاؤ، نبی اور ولی دیتے ہوئے ساری کائنات لیتی ہے. ہم سب لینے والے ہیں اور نبی اور ولی، نبی اور ولی، سارے بولیے نبی اور ولی دینے والے ہیں. اسی لیے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نیک کے پاس بیٹھو گے نا تو کچھ سنو بے شک نہ، کچھ نہ کچھ تمہیں مل ضرور جائے گا. بیٹھو نا نیک کے پاس، صالح کے پاس، ستھرے عقیدے والے کے پاس، پاکیزہ سوچ والے کے پاس، نفیس ذہن والے کے پاس، عمدہ فکر والے کے پاس، اچھے پاکیزہ ستھرے عقیدے والے کے پاس، درست راستے پہ چلنے والے کے پاس، زیادہ حق پہ رہنے والے کے پاس، صراط مستقیم پہ چلنے والے کے پاس تم بیٹھو. کچھ مانگو یا نہ مانگو، کچھ نہ کچھ تمہیں مل ضرور ہی جائے گا. اور مثال کیسے دی سرکار نے پتہ ہے؟ مشکات کی روایت ہے، فرمایا خوشبو والے کے پاس جاؤ نا، خوشبو نہ بھی لو، پاس بیٹھو گے خوشبو تمہارے بدن سے بھی آنے لگ جائے گی. تم لو یا نہ لو، بدن تمہارا بھی معطر اور خوشبودار ہو جائے گا. اور پیڑے بندے کے پاس، برے عقیدے والے کے پاس کہاں وہاں بیٹھو گے، جتنا مرضی اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھو گے پھر بھی انگارہ تمہارے کپڑوں کو جلا سکتا ہے. اس لیے ایسے بندے کے پاس، بد عقیدہ کے پاس، بد مذہب کے پاس، برے سوچ والوں کے پاس، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ہو سکتا ہے جو لمحہ آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں ادھر میرا رب آرڈر کر دے، اے اسرائیل جا اس کی روح نکال کے لے آ.
تو ہم اس حال میں روح قفس انصری سے پرواز کریں تو سوچے رب کے دربار میں ہم کیا منہ لے کے جائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اور نیکوں کے پاس بیٹھیں گے، کچھ نہ بھی لو خوشبو پھر بھی آئے گی۔ اس لیے میرا عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں بڑے بندے کی صحبت یارا جینے کا کام محال اپنے غلاموں کے اجتماع میں تشریف فرما ہے، تیرا میرا نبی بولا، میرا تیرا نبی بولا، سرکار فرمانے لگا میرا کلمہ سننے والوں، جب اللہ کے نیک بندے جنت میں چلے جائے گا، وہاں پہنچنے کے بعد رب ذی جلال سے سلام کرے گا، اے مولا، اے پروردگار، اے کائنات میں ہمیں زندگی پانے کے بعد موت دینے والے اور آج اٹھا کے ہمیں جنت میں آنے والے، جنت میں لانے والے، اے مولا، ہمارا ایک سوال ہے، اے مولا، ہمارا ایک کوشچن ہے، اللہ فرمائے گا بولو تمہارا سوال کیا ہے، سوال کیا ہے بولو، وہ عرض کریں گے اے مولا، ہمیں جنت میں، ہمیں تیری جنت میں وہ بندے نظر نہیں آتے جو دنیا میں ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ہماری خدمت کیا کرتے تھے، ہماری سیوا کیا کرتے تھے، اے مولا تیری جنت میں وہ نظر نہیں آتا، میرے رب فرمائے گا اے میرے بندہ، وہ گناہگار تھے، انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، اللہ سے وہ نیک بندے عرض کرے گا اے مولا، خدمت تو ہماری کرے اور جائے جہنم میں، ایسا ہمیں گوارا نہیں، ایسا ہمیں برداشت نہیں، اللہ فرمائے گا تم کیا چاہتے ہو اے مولا، ہم یہ چاہتے ہو تیری جنت میں ہمارے ساتھ وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، اللہ فرمائے گا چلو چلو دور میں لگاؤ، دور میں لگاؤ، جلدی کرو چلو جاؤ، انہیں نکال دو جاؤ، انہیں نکال دو جاؤ اور جنت میں پہنچاتے جاؤ، جسے ابھی تم نکالو گا میرے رب سے ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا تم نکالتے جاؤ پہنچاتے جاؤ، تم نکالتے جاؤ اور ادھر لے جاتے جاؤ، جنت پہنچاتے جاؤ۔ اب میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا جہنم کی آگ اتنی شدت اور حرارت والی ہے کہ دنیا کی آگ اس سے پناہ مانگتی ہے،
لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ یہ جو جہنم میں جا رہا ہے تو اسے کچھ نہیں کہے گی، اسے آگ کچھ نہیں کہے گی۔ کہاں جہاں اس کا قدم پڑتا جائے گا نار نور بنتی جائے گی، جہاں یہ قدم ٹکاتا جائے گا نار نور بنتی جائے گی، آگ سرور بنتی جائے گی، آگ کیف بنتی چلی جائے گی۔ یہ قدم رکھتا جائے گا آگ ٹھنڈی ہوتی جائے گی۔ میں ایک بات کہوں یہاں پہ، اگر میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ایک صالح ولی اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی تو میرے نبی کے والدین کو بھی جہنم کبھی نہیں جلا سکتی۔ ایک ولی کو تو نہ جلائے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اور اس عبداللہ کو معاذ اللہ جلائے کہ جو نبی کے نور کو پیشانی میں رکھتا رہا، اس آمنہ کو ضرر پہنچائے جو آمنہ نبی کو لے کے چلتی رہی۔ پتھر تو حیا کرتے تھے، آج کا دو ٹانگوں والا حیا نہیں کرتا۔ درخت تو حیا کرتے تھے، آج کا پھٹا ہوا انسان حیا نہیں کرتا۔ چرند پرند اور درند تو حیا کرتے تھے، آج کا بگڑا ہوا چھوٹی سوچ کا مالک حیا نہیں کرتا۔ میں ایک بات کہوں، ہمیں تو جنت وہ چاہیے جس میں عبداللہ اور آمنہ جائیں گے، سرکار کے والدین جائیں گے، سب سے پہلے وہ جائیں گے، اور میرے کریم نبی کے ساتھ جائیں گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ایک اور روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کے گھر میں گئے نا، کھانا کھایا، تناول فرمانے کے بعد سرکار نے دسترخوان سے اپنے ہاتھ اور منہ صاف کیا۔ دسترخوان جو انہوں نے بچھایا تھا نا، سرکار نے اس سے اپنے ہاتھ بھی صاف کیے اور اپنا منہ بھی صاف کیا۔ تو اس کے بعد وہ دسترخوان جب بھی ذرا اس کے اوپر رنگ بدل جاتا نا، میں تو یہ نہیں کہتا میلا ہو جاتا، میرے نبی کے ہاتھ لگے اسے میلا نہیں کہتا میں، ذرا اس کا رنگ بدلنے لگتا نا، صحابی تندور میں آگ جلا کے اسے اٹھا کے تندور میں ڈال دیتا تھا، اس دسترخوان کو اٹھا کے تندور میں ڈال دیتا تھا، تھوڑی دیر وہ اس میں رہتا، اس کے بعد دسترخوان کو نکالتے خوب صاف ستھرا ہو جاتا تھا۔ اسے آگ، بولیے آگ نہیں جلاتی تھی۔ کیوں؟ میرے سرکار نے ہاتھ جو صاف کیے تھے۔ آگ کہتی ہے نبی ہاتھ لگائے میں حیا نہ کروں جلاتے ہوئے، نبی ہاتھ لگائے میں پیچھے نہ ہٹوں جلاتے ہوئے، میری جلانے کی قوت سلب ہو گئی ہے، میری طاقت چھن گئی ہے، میں نہیں جلا سکتی۔ جس دسترخوان سے نبی کے ہاتھ لگے اسے آگ نہیں جلا سکتی، تو جن کے بطن میں نبی لے کے آئے اسے آگ کیسے جلا سکتی؟ جب مکہ فتح ہوئے نا، سرکار دو عالم علیہ السلام بڑی شان سے مکے میں داخل ہوئے، تو سرکار جو بت کعبے میں پڑے تھے نا، مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، سرکار نے ان بتوں کو چھری سے توڑا، گرایا، ان بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا، ان بتوں کو کس چیز سے گرایا؟ نیچے چھری سے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں کیا راز تھا کہ سرکار نے چھری سے گرایا، ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ ہاتھ کیوں نہیں لگایا بھائی؟ ان بتوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ کہا بتوں نے جانا ہے جہنم میں، بتوں نے اور بتوں کی پوجا کرنے والوں نے جانا ہے جہنم میں۔ اگر نبی کے ہاتھ لگ جاتا جہنم حرام ہو جاتا، جہنم
حرام ہو جاتی تو نبی کے ہاتھ لگنے سے حرام ہوتی ہے، نبی کا بدن ان کے بدنوں میں رہ کے آئے، ان پہ کیوں نہیں حرام ہوتی؟ کیسا عقیدہ ہے یار، مجھے نہیں سمجھ آتی. My God save us from such belief. ساڈا رب بچائے اس کو. لوگ یہ تو اڈی زبان بولی ہوں تو بولو گے سب کو ہے. نعرہ رسالت، نعرہ اللہ ہمیں بچائے ایسے عقیدے سے. خدا محفوظ رکھے. عقیدہ وہ ہو جس میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بندہ کہہ سکے ہاں میں ہر میدان میں اترنے کے لیے تیار ہوں، ہر میدان میں اترنے کے لیے تیار ہوں. میں یہ نہیں کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا فرضی بات، ہمارے جامعہ میں جامعہ نہیں ہوئی ابھی چلے جاؤ کوئی چلا جائے یہاں سے. ابھی 10-15 دن پہلے کی بات ہے، لڑکے آئے 3، ایک کہتا ہے جی میں ایم اے کیا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے میں ایف اے پارٹ 2 کر رہا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بی اے کر رہا ہوں. آئے بیٹھے تو ہمارے مفتی محمد عمران صاحب جامعہ نعیمیہ میں دارالافتاء میں استاد محترم، میرے استاد، ان کے پاس کتابیں کچھ ساتھ لے کے آئے کہ میرے کچھ سوالات ہیں اور میں ان کے حوالے سے تسلی چاہتا ہوں. اصل میں وہ بھرپور تیاری کر کے آئے تھے کہ ہم نے جا کے ان کو پزل کرنا ہے اور ان کو ایک زیر کرنا ہے. تو ہم سبق پڑھ رہے تھے، مفتی محمد عبدالعلیم سیالوی صاحب ہمارے استاد ہیں شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ میں. ان کے پاس تو استادوں نے ایک ساتھی کو بھیجا، فرمایا کہ حیدری کو بلا کے لے آؤ ذرا. تو مجھے بلایا، یہ بھی 10 دن پہلے کی بات ہے، جامعہ میں جا کے یہ سارے پوچھ سکتے ہیں. تو استاد نے بلایا، مجھے کہا کہ ان کو بٹھا کے نا ذرا اچھی طرح ان کی ٹیوننگ کر دو. تو میں ان کو لے، میں نے کہا یار میں جو میرا ایک مزاج ہے نا اس کے مطابق نہیں، آپ پیار سے جو سوال ہے دل کھول کے سارے سوال باہر کڈو. باہر کڈو. میں سوال تو چیک کرا تھوڑے سوال کرنے ہیں. کتابیں 2 چاہیے، میں کہ کتابوں میں ایک باری نہیں 10 باری پڑھی ہوں گی. میں نے رکھ تلے میں گل کر اس طرح بحث. پھر وہ بھی کتاب کھولے، میں کہ میرا سجنا پڑھ تو کتاب اردو نہیں پڑھ سک رہا، اردو نہیں پڑھنی آ رہی سی. میں کہ کون سی کلاس؟ ایم اے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، پڑھنا چاہیے. میں کہتا ہوں پڑھنا چاہیے، لیکن دین ہی ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو چھوڑو، اس کو سوال کرو. بڑا بڑا اس کو مطمئن کیا. ایک ان میں سے جو تھا نا وہ جو ایم اے والا، وہ کچھ تھوڑا سا آ گیا ایک راستے پہ، کچھ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ جو دوسرے تھے نا تو ان کے دماغ میں بات ہی نہیں اترے. میں سمجھاؤں وہ پھر آگے سے کوئی نہ کوئی. میں کہ یار گل اس کے مکانے جا، میں ایک جگہ تو نہیں، میں پورے مغل پورے چاکھے، پورے مغل پورے نہیں، میں پاکستان کے 50 شہر چاکھے. تو میں آج بھی کہہ رہے ہیں آپ کو مولوی بلا لے، بہ جانے تے کر لینا مکا ہے، ڈسکشن کر لیتے ہیں، ہم اس پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. عقائد سب کچھ واضح ہو جائے گا، فیصلہ تم کر لینا، مولوی کو بلا لو. اور نہیں جی حالات بڑے ملک کے خراب ہیں. میں نے کہا اچھا حالات خراب ہے، پھر ایسا کرو خدا گواہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں آپ سے، میرا رب اس بات پہ گواہ ہے، حلفاً کہہ رہا ہوں. میں نے کہا اگر اس پہ نہیں نہ تیار تو میں نے کہا دوسری بات یہ ہے، لگاؤ باہر لکڑیوں کا ٹال اور اس کو لگا کے آگ بلا لو اپنے ملا کو بھی، میں بھی آ جاتا ہوں. وہ بھی لگائے چھلانگ اس آگ میں بھی لگاتا ہوں چھلانگ. اور میں منبر پہ بیٹھ کے اب بھی کہہ رہا ہوں سینہ تھاپ کے، جب تک یہاں رہوں گا میرا یہ چیلنج اس طرح ہے، یہ اپنا تلوار بن کے لٹکتا رہے گا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں جب تک میری زندگی ہے میں ہر وقت تیار ہوں، جسے آنا ہو دور نہ جاؤ، مغل پورا چوک لگا لو، لگاؤ یہاں پہ. میں پیچھے ہٹوں تم گنبد خضرا کر وکیل کا ماننے والا نہ کہنا، میں پیچھے ہٹوں تو مولا علی کا نوکر نہ کہنا مجھے. میں ہر وقت تیار ہوں. میں نے کہا اس کے لیے تیار ہو، بلا سکتے ہو بندہ. میں نے کہا خود تسی کر لو، آ جاؤ. نہیں، میں نے کہا چل یہ بھی نہیں، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا باہر 3 پکوڑے پک رہے ہوں گے،
سموسے شموسے بن رہے ہوں گے، آ جا میرے نال، اس تیل کے اندر ہاتھ میں بھی باندھا دے، ہاتھ تو نہیں باندھ اس کے اندر، ڈالو ہاتھ اس کے اندر، ہاتھ تیرا چلے تو چھوٹا، ہاتھ میرا چلے میں چھوٹا، لیکن جو نبی والا ہے یاد رکھنا، وہ چلا نہیں کرتا، وہ چلایا کرتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہ ایک جذباتی بات ہوتی ہے، ایک سطحی معاملہ ہوتا ہے، اور ایک آ جاتی ہے تیز کی بات، ہم نے زندگی مانگی ہے نبی کے نام پہ لگانے کے لیے، بس اور مقصد ہی نہیں۔ میں نے تو کہا نا کہ ہم تو بس سرکار کا دیدار کرنے آئے ہیں۔ رب پوچھے گا حشر میں کیوں آئے ہیں، کیوں آئے ہو؟ اللہ جی صرف سونے کا دیدار کرنے